اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ یہودیوں کا 27واں بڑا جرم، مسلمانوں کو بے جا سوالات پہ ابھارنا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ یعنی کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوالات کرو جیسا کہ یہود کی اسلاف نے، بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے بے جا سوالات کیے تھے، مثلا اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کی درخواست کرنا وغیرہ۔ اگر تم بھی بے جا سوالات کرو گے تو انہی کی طرح تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو بدلا، یعنی جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا۔ واضح ہے کہ ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول پر اعتراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں اعتراض کرنا ہی مقصود ہو اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، تو پھر یہ تو نری کفر کی باتیں ہیں۔ فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بس تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ بے جا درخواستوں سوالوں سے دور رہو، ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور یہ گمراہی تمہیں اپنے مقصد سے بہت دور کر دے گی۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، بے جا سوالات کرنے کی ممانعت۔ ایسے سوالات کرنا ممنوع ہے جن سے مقصود محض شرارت، نفسانیت اور اعتراض برائے اعتراض ہو۔ باقی رشد و ہدایت اور تحصیل علم کے لیے سوال کرنا محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ نمبر 2، ادب کی تعلیم۔ اس آیت کریمہ میں ادب کی پاسداری کرنے کا اشارہ ہے۔ بے ادبی کا ارتکاب بندے کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ ادب کی حقیقت یہ ہے کہ خیر اور بھلائی پر مبنی خصال و عادات کو اپنے اندر اجاگر کیا جائے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کون سا ادب اقرب الی اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف زیادہ قریب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی معرفت، اطاعت و فرما برداری کے اوپر دوام، نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر، یہ ادب اقرب الی اللہ ہے، یعنی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ نمبر 3، تیسرا میسج، غیروں کی یونیورسٹیوں میں جانے والوں کو تنبیہ۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جن باتوں سے مسلمانوں کے عقائد میں شبہ پڑے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اسی بنا پر مستورات کا پادریوں کے مدارس یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے جانا اور ان کے مدارس یونیورسٹیوں کی ملازمت کرنا یا ان امور میں اعانت کرنا حرام ہے، بلکہ ایمان کو کفر کے بدلے تبدیل کرنے والی بات ہے۔ یہی مسئلہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، جبکہ یہ جگہیں ایمان سوز ہیں، یعنی ایمان کو جلانے والی ہیں، ایمان کو ختم کرنے والی ہیں۔ جہاں ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہے، ایمان کے بگڑنے کے خطرے کی وجہ سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی اسی وجہ سے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم غیروں کے پاس رہو گے تو ان کی جو نحوست ہے وہ تمہارے اوپر پڑے گی، ان کو جو شبہ پیش آتے ہیں وہ تمہیں بھی شبہ پیش آئیں گے، یا وہ کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے آپ دین کے بارے میں مشتبہ ہو جائیں گے، آپ کو دین کے بارے میں سوالات پیدا کر دیں گے۔ آپ کا ایمان پہلے ہی کمزور ہے، پھر جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ کمزور کر دیں گے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہی نکل جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب سی باتیں آدمی اسلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسے سوالات، ایسے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے جن کا کوئی مقصد نہ ہو یا صرف شرارت ہو۔ اگر سمجھنے کی نیت سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں، بلکہ بار بار پوچھیں، محبت سے پوچھیں، ادب سے پوچھیں، سیکھنے کی نیت سے پوچھیں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ غیروں کے پاس جائیں گے، ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، تو وہاں سے آپ کی اخلاق بگڑیں گے، آپ کا ایمان بگڑے گا۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ شیطان اور کفار، یہودی اور عیسائی آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں میں لگا کر آپ کو ان میں مصروف کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کو بالکل دین سے دور کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے گا یا آپ کا دل بالکل کافر ہو جائے گا
اور آپ کو دین کے بارے میں شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، اور آخر کار آدمی اپنے دین کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور موت کے وقت بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور کلمے کے ساتھ ہی ہمیں دنیا سے لے کر جائے۔ آمین۔